بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ۔ ہمارے چینل اردو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ اس بندے نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، میں ملک شام سے آیا ہوں۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات آ رہے تھے۔ آج مجھے علم ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ یہاں موجود ہیں۔ میں ان سوالات کے درست جوابات معلوم کرنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے بڑے احترام سے کہا، مولا علی رضی اللہ عنہ، مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی، اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 900 سال تک اپنی قوم کے لیے آنسو بہائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 800 ہاتھ، چوڑائی 500 ہاتھ اور زمین سے اس کی اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ اس بندے نے پوچھا، مولا علی رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ بندے نے پھر پوچھا، شیر خدا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا تھا تو یہ کتنے سال تک روتے رہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا تو حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے تھے۔ اس بندے نے پھر سوال کیا، اے علی رضی اللہ عنہ، والدین کی وراثت میں مرد کے 2 حصے اور عورتوں کے 1 حصہ کیوں رکھا گیا، جبکہ دین اسلام تو مساوات کو حکم دیتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جب جنت سے گندم کے 3 دانے توڑے تھے، حضرت اماں حوا نے خود 1 دانہ رکھا، حضرت آدم علیہ السلام کو 2 دانے دیے تھے۔ چونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اسی نسبت سے وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ مقرر کر دیا گیا۔ جب تک یہ دنیا رہے گی یہ عمل جاری رہے گا۔ اس بندے نے سوال کیا کہ مولا علی، جنات کا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنات پر کون سے پیغمبر کو مبعوث فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس جن سے جنوں کی نسل شروع ہوئی تھی، اس کا نام شمان ہے، جس کو اللہ نے آگ کی چنگاری سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنت کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جنات نے اس پیغمبر کو شہید کر دیا تھا۔ اس بندے نے اگلا سوال یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، بیل اپنا سر آسمان کی طرف کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیا اسے سر آسمان کی طرف اٹھایا نہیں جاتا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جس دن سے بنی اسرائیل قوم نے گسالہ کی پوجا کی، بنی اسرائیل کی یہ حرکت دیکھ کر بیل بہت شرمندہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنا سر آسمان کی طرف اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ گسالہ ایک سنہری رنگ کا بیل تھا، جس کو سامری جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنے جادو سے بولنے کی طاقت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے اس کی پوجا کروائی۔ مسجد میں سب لوگ بیٹھے حضرت علی کی قابلیت پر خوش ہو رہے تھے۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ مدوجر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، سمندروں پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، جب وہ سمندر میں اپنا پاؤں ڈالتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، جب وہ فرشتہ سمندر کے پانی سے اپنا پاؤں باہر نکالتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ سمندر کے پانی کو خدا کی قدرت سے کم یا زیادہ ہونے کو مد و جزر کہتے ہیں۔ اس بندے نے سوال کیا، یا علی رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی لہروں سے بنایا ہے۔ شام سے آئے مہمان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوبارہ پوچھا، یا علی رضی اللہ عنہ، کس نبی نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کر رکھی تھی؟ امیر المومنین نے جواب دیا، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے، جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں سے شادی کر رکھی تھی۔ ان کی بیویوں کا نام لیہ اور راحیل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 سگی بہنوں سے نکاح حرام قرار دیا ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے تخلیق کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو رکی ہوئی فوج سے بنایا،
شام سے آئے مسافر نے پھر پوچھا، یا علی رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے کفر کی ابتدا کس نے رکھی اور پہلا کافر کون تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ سب سے پہلا کفر کرنے والا ابلیس تھا اور وہی سب سے پہلا کافر تھا۔ شام سے آئے ہوئے دوست نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سوال کیا، مولا علی رضی اللہ عنہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا ہے، آپ ان کے نام اور رنگ بتا کر ہمارے علم میں اضافہ کر دیجیے گا۔ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے فرمایا کہ پہلا آسمان پانی کے بخارات اور دھول سے بنایا گیا، اس کا نام رفیع ہے، دوسرے کا نام قیزوم ہے، دوسرے آسمان کا رنگ تانبے جیسا ہے، تیسرے آسمان بے شمار رنگ رکھتا ہے، تیسرے آسمان کا نام مودون ہے، چوتھے آسمان کا نام ارفعالون ہے جس کی رنگت چاندنی سے ملتی جلتی ہے، پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے جس کا رنگ سونے جیسا ہے، چھٹے آسمان کا نام عروس ہے، وہ سبز یاقوت سے بنا ہوا ہے، ساتویں آسمان کا نام اجماع ہے جس کا رنگ سفید موتیوں جیسا ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ، حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں ہے اور ان کی عمر مبارکہ کتنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی اعلیٰ ترین مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے آدم علیہ السلام نام رکھا۔ ان کی عمر مبارکہ 950 سال تھی۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، یا علی رضی اللہ عنہ، ابلیس کا نام آسمان پر کیا تھا؟ آپ نے جواب دیا، آسمان پر ابلیس کو حارث کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ شام سے آئے ہوئے آدمی نے کہا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ، میں آپ سے آخری سوال پوچھ کر اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بندے نے پوچھا، مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ام القریٰ کے معنی ہیں ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے بچھائی گئی ہے، اسی لیے شہر مکہ کو جہاں بیت اللہ شریف ہے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔